اللہم صلی علی سید الانبیاء و آلہ وسلم۔ پانچ رکن اسلام دے تے چھواں رکن ٹک، جے نہ ہووے چھواں تے پنجے جاندے مک۔ دوستان گرامی، بابا فرید دا شعر کہ پانچ رکن اسلام دے تے چھواں رکن ٹک، ٹک تو مراد پنجابی ٹکر یعنی روٹی۔ آپ فرماتے ہیں روٹی چھواں رکن ہے، اسلام کے پانچ رکن نے۔ آپ نے واضح کر کے دس دیا کہ پانچ رکن نہیں اسلام دے۔ مت کوئی گمان کرے کہ چھواں رکن اسلام دا نہیں، پانچ رکن اسلام دے۔ تے پھر آپ نے خشک مولویت والا اشارہ کر کے فرمایا جڑے نام نہاد دین دے ٹھیکیدار نے، جنوں مرضی کافر بنا چھڑنا، جنوں مرضی دار اسلام چو خارج کر دینا، دین مصطفی دا مذاق اڑانا اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا وارث بن جانا کہ میں وارث ہوں، ساری دنیا کافر ہے میں حق پہ ہوں۔ آپ نے ایسے مولوی وال اشارہ کر کے فرمایا دنیا والیو پانچ رکن اسلام دی تے چھواں رکن ٹک یعنی ایدہ چھواں رکن ہے۔ تے پھر فرمایا ایدہ حال کی ہے جے نہ ہوئے چھواں تے پنجویں جاندے مک، جے چھٹا نہ ہوئے چھواں نہ ہوئے جے نزدیک۔ آپ نے جب شعر اعلان کیتا تے علاقے دے مفتیان اور مولوی گرجے، جنہ دے دل چ ایک غصہ اور حسد یاد جڑی بھری ہوئی سی بابا فرید دے متعلق، انہوں نے پھر اپنا وبال کڈیا تے بھرپور مخالفت کی کہ یہ لوگ جڑے درویش اور ولی نے نا بالکل جاہل قسم دے، انہاں لوگوں کو دین دا شعور کوئی نہیں، بس یہ مخالفت چل دی رہی۔ لیکن بابا فرید دی آستانے تے اجودر شہر سی پاک پتن شریف دا پہلا نام، آپ دے گرد و نواح بس ہر وقت ہجوم رہندا۔ اے مولوی لوگ ڈک دے کہ فرید ول نہ جاؤ۔ اس علاقے دا سب تو بڑا مفتی اللہ پاک نے انہوں حج واسطے چن لیا، حاضری قبول ہو گئی، رخصت ہونے لگا۔ جدو رخصت ہونے لگا چلن لگا، سارے علاقے کے دوست احباب نو ملدا ہے، پھر انہاں لوگاں نو ملدا ہے جدا انہیں دل دکھایا۔ خیال آیا بابا فرید سن، میں انہاں دی بڑی مخالفت کی تھی، چلو میں جا کے انہاں کہا بابا جی میرے تے راضی رہو جے، میرے تے ناراض نہ رہو جے، میں حج کرن چلا ہوں۔ بابا فرید دی آستانے تے وہ مفتی آیا، آستانے فرید تے بیٹھ کے کہندا بابا میں تیرے کو آیا ہاں کہ بھئی جو دنیا تے گرمی سردی رہ کے ہو گئی ہو، میں حج کرن چلنا ہاں، تیرے کو معافی منگن واسطے آیا ہوں۔ بابا فرید نے انج دیکھیا ویکھ کے فرماندے نے علماء عالم دین اس درویش کو معافی منگن سچ دی نہیں گل۔ تے آپ نے فرمایا کہ بھئی تو چلنا ہے اتھے عرب وچ نبی دے شہر وچ چلنا ہے، تے اتھے والا وڈے وڈے مفتی نے، وڈے وڈے علماء نے، انہاں کو پوچھیاں والا کہ اے اتھے بھی یہ گل ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا بابا کیڑا مسئلہ گل کرو، میں پوچھاں گا انشاءاللہ دسو۔ انہوں نے کہا پترا وہی گل ہے، پانچ رکن اسلام دے تے چھواں رکن ٹک، جے نہ ہوئے چھواں تے پنجے جاندے مک۔ انہوں نے کہا بابا کی ہو گیا، مطلب جاہلیت والی گل ہے، اس گل وچ کوئی حقیقت نہیں۔ انہوں نے کہا پترا پھر بھی پوچھی تے صحیح۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے بابا، انہیں مطمئن کہا اچھا ٹھیک ہے بابا میں پوچھاں گا، انہوں نے پوچھاں گا کہ میں چھواں رکن ٹک ہے، روٹی ہے۔ بس پھر حج کر کے واپس آیا ہے، بہت خوبصورت سارے ارکان مکمل کیتے، بڑے دھیان تے گیان نال طواف کعبہ کیتا، اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کیتیاں۔ جدو واپس بیڑے تے بیٹھ کے پاک و ہند ہندوستان وال سفر شروع کیتا، رستے چ طوفان آیا، بیڑا غرق ہو گیا، ہر شے ختم ہو گئی، کوئی لوگ بہت شہید ہو گئے، کسی دے کوئی پھٹا کوئی چیز، اس مولوی دینا اس مفتی صاحب دے جڑے پھٹا جا کے ہاتھ چ آ گیا، بس جفا مار کے تیرتے ایک جزیرہ ٹائپ سی، جزیرے دے نال آ لگے، جا کے دیکھا پہاڑی سلسلہ جزیرے پہ، پہاڑ دی چوٹی تے جاندے نے، دور دور تک ویندے نے، کوئی آبادی ہوے، دور تک کوئی آبادی کوئی نہیں،
پریشان ہو کے بہ گئے. وہ مفتی ایک دن بھی گزریا، 2 دن بھی گزرے، 3 دن گزرے، نہ پانی، سمندر کا پانی کڑوا پیتا نہ جاوے، نہ کھان واسطے کچھ، تے بالکل فارغ، تے دور دور تک کوئی چیز کھان واسطے کوئی نہیں. تیسرے دن تک بس ایک حقیقت جان لی کہ بس بھائی ہون آخری اللہ کے دربار سے کوئی کلمہ کلام پڑھنے کہ پڑھ لے، تیری موت قریب ہے. اپنی موت اڈیک دینے، آخری ساواں دی دوری گر دینے. بس اسی دوران ایک آواز آئی، روٹی بیچتا ہوں بھائی، میٹھا پانی بیچتا ہوں، کوئی ہے خریدار؟ بس ایک گل سننی سی، وہ وجود سندیا ساتھ ایک ہمت پیدا ہوئی، بڑی زور دے نال اٹھے نے، اٹھ کے آواز دیتی، بابا. بابا جی نے پلٹ کے پترا کی گل خریدنی؟ بابا جی بس ہمت جڑی ہے سی کو دفعہ بابا کہہ کے منہ پہ اشارہ کیتا. بابا جی نے ویکھ لیا کہ بیچارہ بھوک نال نڈھا لے، انہیں روٹی اگے رکھی، پانی اگے رکھیا، پانی پین لگا، روٹی انہیں کہا ٹھہر جا پترا، مینوں کوئی قیمت بھی ادا کر دے. انہیں کہا بابا میرے کو کچھ بھی نہیں، ہر شے رڑ گئی سمندر وچ. انہیں کہا پھر پتر کچھ نہ کچھ. انہیں کہا بابا کپڑے نے ہے، جتی ہے، جو کچھ بھی ہے حاضر ہے میرا. انہیں کہا پتر یہ ویلیو کوئی نہیں، یہ مستعمل نے سارے تیرے، استعمال شدہ نے. انہیں کہا بابا پھر کی چاہنا ہے؟ کھان دے روٹی. انہیں کہا پترا کھان کیویں دواں؟ انج کر کے پھر کچھ نہ کچھ تھی. انہیں کہا بابا میں فلاں علاقے دا مفتی ہاں تے میرا بڑا فتویٰ چلتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم دین ہاں. انہیں کہا پترا پھر بڑی سونی گل ہے، جنی بھی تیری نفلی عبادت ہے، آپ نے ایک سرخ رنگ دی ڈائری کر لی ہے، ورقہ کھول کے فرمایا یہ تے لکھ دے کہ ساری زندگی دی نفلی عبادتاں میں بابے دے ملک کرنا وا، میں بابے نو روٹی دے بدلے بیچنا وا. انہیں بیچی. انہیں کہا بابا علامہ صاحب مفتی صاحب مور لاؤ نا اتنے. تے مور اس وقت انگوٹھی وچ مور ہوندی سی، نقش ہوندی سی. انہیں سیاہی بابے جی نے پیش کی، رکھ کے نا سیاہی تے انگوٹھی دے نال انہیں مور لا دی تھلے اپنے سگنیچر کر کے. بابا جی پھر کھانا کھانا شروع. بابا جی اٹھے نہیں، اٹھ کے بابا اس مولوی نے کھانا کھا کے جب دیکھا بابا چلا گیا، تلاش کیتا کدھروں آیا، کوئی نیڑے تیڑے آبادی ہوئے گی، دوڑیا ادھر بھی دوڑیا، ادھر بھی نستا ہے پچتا ہے. بڑی کوشش وقاوت تو بعد 2-3 دن تک کوشش کرتا ہے تو آبادی مل جائے، آبادی نہیں ملی. بس تیسرا دن ہویا، پھر اپنی وہ حالت نکاہت کمزوری تے پھر موت اڈیکدا پیا. جدو موت اڈیکدا ہے تیسرے دن پھر آواز آئی، بھئی روٹی بیچتا ہوں، میٹھا پانی بیچتا ہوں، ہے کوئی خریدار؟ اس مفتی نے پھر آواز ماری، بابا. علامہ صاحب دے کول بابا جی آگے، پترا ہون. انہوں نے کہا بابا جی کھانا میں پترا لکھ دے کچھ. انہوں نے کہا بابا میں ساری نفلی باتیں لکھ دیتی. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں پتر، نفلی لکھ دیتیاں نہیں، تو حج کر کے آئے ہیں، حج دا ثواب لکھ دے، جو حج کیتا ہے سارے دا سارا میں بابے دے ایک روٹی دے بدلے بیچ چھڈیا. اس مفتی صاحب نے سوچیا زندگی رہی کہ پھر حج کر لواں گا، زندگی نو بچاواں اس واسطے کہ زندگی لازمی ہے، زندگی دی بقا واسطے انہیں لکھ دیتا حج دا سارا ثواب، تھلے مور لا دیتی. بابے نے لیا کتاب بند کی چلا گیا، کاپی بند کی چلا گیا بابا. پھر روٹی کھا کے پھر تلاش کرتا بابا کتوں، بابا غائب ہو گیا. پھر تیسرے دن اسی طرح چلتا رہا سلسلہ. تیسرے دن پھر نکاہت اور کمزوری، بھوک دی طلب ہوئی. بابے دی پھر آواز آئی، بھائی روٹی بیچتا ہوں، میٹھا پانی بیچتا ہوں. تیسرے دن بابا جی نے جدو روٹی سامنے رکھی تے آپ نے فرمایا پترا ٹھہر جا، روٹی کھان تو پہلا لکھ دے. انہیں کہا بابا ہون کی لکھنا؟ انہیں کہا پترا مینو اس کاغذ تے لکھ دے کہ میں جتنی بھی زندگی بھر زکات دیندا رہا ہاں، زکات دا ثواب اور زکات دین دے بدلے، روٹی دے بدلے، روٹی خریدی ہے وہ دے بدلے میں زکات دے سارے ثواب دے چھڑے نے. مور لا کی. پھر اسی طرح تیسرا دن آیا. تیسرے دن انہیں پھر کیا بابا ہون کی لکھاں؟ بابا جی نے آخیا پترا زندگی بھر فرضی نماز جتنیاں بھی پڑھیاں نہیں، ساری نمازاں ایک روٹی دے بدلے بیچ چھڈیاں، گل لکھ دے. انہیں کہا کوئی گل نہیں، نمازاں پڑھتا رہا گا، زندگی باقی رہ دے. انہیں یہ بھی مور لا چھڈی. پھر اگلے دن آئے، پھر انہوں نے کہا بابا ہن
فرمایا پترا ساری زندگی جتنے روزے رکھدا رہیا نا روزیاں دا ثواب لکھ دے، ایک روٹی دے بدلے میں روزے ویچ چھڑے نے، انہیں یہ بھی لکھ چھڑیا تھلے مور لا چھڑی۔ اگلے دن پھر بابا جی آئے، نماز روزہ حج زکات ہو گئی کہ 5 رکن نے، نماز روزہ حج زکات تے کلمہ۔ آپ نے فرمایا پترا لے ہن اے آخری میرا دن لکھ دے روٹی دے بدلے۔ انہوں نے کہا بابا ہن کی لکھاں، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، زکات بھی گیا، نفلی زندگی بڑھ گئی، عبادتاں گئیاں۔ انہوں نے کہا بابا ہن کی لکھاں؟ بابا نے پترا ہن مینوں اپنا کلمہ جڑا پڑھیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑا کلمہ پڑھیا نا، اس کلمے دا اجر و ثواب لکھ دے کہ میں جڑا کلمہ پڑھیا نا کلمہ ویچنا ایک روٹی دے بدلے۔ سوچ دے کہ کلمہ بڑی دیر تک، لیکن ادھر بھوک، روٹی سامنے، پانی سامنے، پھر سوچیا میں کلمہ روٹی کھا کے پھر پڑھ لواں گا، آج تو پھر مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں بھی دیتا زندگی بچ رہے، انہیں لکھ کے تھلے مور لائی۔ بابا جی اٹھے نے، اٹھ کے چلے گئے نے، انہیں روٹی کھا دی، پھر بابے جی تلاش، پھر سمندر والے دیکھا ایک بیڑا کولوں گزردا سی، انہیں اپنی پگ لا کے اشارہ کیتا کہ بھئی میں مشکل چاں۔ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی مشکل ہے، وہ جزیرے دے نال بیڑا لایا، پوچھیا، انہیں کہا میں ہندوستان، انہیں کہا سی ہندوستان جانے ہیں، انہیں کہا بہ جا، انہوں نے کیا بہ جا، مسافرہ نے بٹھایا، انہوں نے ساری گل دسی ایسا حج کر کے ایسا سارا بیڑا غرق ہو گیا، ہر شہر تباہ ہو گئی، لوگ بڑے سارے شہید ہو گئے، اللہ جانے کوئی بچیا ہوئے کہ نہ بچیا ہوئے، میں بس اس جزیرے نہ لگ گیا، اللہ نے میری زندگی دینی سی۔ جب ہندوستان آئے نا تے پاک پتن شریف داخل ہویا، مفتی دنیا اکٹھی ہو گئی، کلمے دا ورد ہوندا ہے، لوگ گل چ ہار پاندے نے، علامہ صاحب آئے، مفتی صاحب آئے، حج کر کے آئے نے، جدو آئے اپنی مسند تے آ کے بیٹھے نے، لوگ مبارکباد دیندے نے پہ، مبارکباد وصول کردے نے، پھر آپ مفتی صاحب دنیا اکٹھی پھر دس دے کہ انج آب زمزم دا مقام ہے، صفا مروا تے گھوڑیاں کمال سواد ہے، بس سرکار دو عالم دے گنبد خضرا ول ویکھیا، حضور دے روزے ول ویکھیا، تسکین دا عالم کیے دسن تو باہر، اوتھوں دیاں فضاواں، اوتھوں دے نظارے، اوتھوں دا کیف، بس لوگاں نو حج دے سارے ارکان، حج دے متعلقہ فضائل بیان کردے کردے ایک جمعہ بھی، 2 جمعہ بھی، مفتی صاحب نے پھر خیال آیا ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں کہ بھی ساری دنیا ملن واسطے آئی ہے، بابا فرید نہیں آیا، سوچیا چل میں بابا فرید میں مل کے خود ملن جانا، اپنے نال لے کے علماء دا ایک وفد جا پہنچے، بسم اللہ علامہ صاحب آگئے نے، بابا فرید استقبال پرتپاک استقبال کیتا، آپ نے فرمایا دنیا والیوں میرے مریدو رستہ دو، علماء تشریف لے اندرے پہ، اپنے نال بٹھایا، مفتیان دین سارے بہ گئے، علامہ صاحب مفتی صاحب بھی کول بہ گئے، آپ نے فرمایا مفتی صاحب کیا کیفیت ہے، انہوں نے کیا حالات کی، انہوں نے کہا بھائی مزہ آ گیا، سرکار دے روزے تے حج تے گئے ساں، کیا بات ہے، کیا اتھوں دے نظارے نے۔ بابا فرید نے فرمایا بھی حج کر کے آئے ہو، تو انہوں نے ایک چھوٹی جی گزارش کی تھی کہ بابا فرید فرماندے نے کہ تسی عرب جائے ہو جی، انہوں نے پوچھو جی کوئی کہ 6واں رکن روٹی ہے کہ نہیں، ایک گل سننی سی۔ اس عالم دین نے، اس مفتی نے کیا بابا کی ہو گیا، پوری کائنات کی روٹی دا ذکر کوئی نہیں ہوئی، 6واں رکن کوئی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا بھی یہ دیکھتے تم سب کو پہلا فتوہ لایا ہے، میں شیر بولیا سی، میں دنیا تے اپنے مریداں نوں تبلیغ کیتی سی کہ 5 رکن نے دین دے تے 6واں رکن نے ٹوک، جے نہ ہوئے 6واں تے 5 جاندے منہ۔ بابا تین دسن دیا ماں کہ 6واں رکن روٹی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا بابا جی تیرے کول کوئی یہ حوالہ کوئی دین دا شریعت دا، انہیں کہا بھی مینوں نہیں پتا کوئی بھی، بڑے وڈے کو مفتی صاحب نے انہوں نے لکھیا ہے، ہاں ہے پترا پھڑی اندرو ذرا فلان کتب خانے دا فلان دروازہ کھولے گا نا، فلان تاکی کھولے گا، وچ ایک سرخ رنگ کی ایک ڈائری جی پڑی ہوئے گی، لیا کیا جدو سرخ کی ڈائری آتے ہیں تو یہ دل دڑکن لگتا، بس وہ ڈائری سامنے آئی، انہیں ورقہ کھولیا، پہلے ورقے تے فرمایا پتر دیکھ پچھان ہاں، علامہ صاحب اے مور کسی بڑے سارے مفتی دی، سارے دیکھنے لگ پے، انہیں کہ مفتی صاحب اے مور تے تہاڈی ساری زندگی دی نفلی عبادتاں ایک روٹی دے بدلے، اگا برکت لیا، ساری زندگی دی عبادتاں، ساری زندگی دے زکات دیتی ہوئی ایک روٹی دے بدلے، پھر اگلے ورقہ کھولیا، ساری زندگی دے حج کیتے ہوئے
ایک روٹی دے بدلے اگلا ورقہ کھولیا ساری زندگی دے روزے رکھے ایک روٹی دے بدلے اگلا ورقہ کھولیا ساری زندگی دے نمازاں پڑھیاں ایک روٹی دے بدلے نماز روزہ حج زکات ساری دی ساری جدو پنجواں ورقہ کھولیا نا چھٹا ورقہ سامنے آیا وہ دے تے لکھیا کہ جڑا میں کلمہ پڑھیا نا اے بھی میں ویچنا وا ایک روٹی دے بدلے جدو دے سامنے کیتی نا اس مفتی اپنی مسنت اٹھ کے بابا فرید کے قدمہ تے ہاتھ رکھ نے کہ سرکار اے تے ساڈا مسلک ہے نا اسی ویچ چھڈیے فقیراں دا مسلک کیے بابا فرید بے ساختہ اپنے بٹن کھولے کھول کے ایک لکڑی دی روٹی باہر کٹ کے فرماندے نے روٹی میری کاٹھ دی تے لامن میری بھوک جنہ کھادی چوپڑی گھنے سین کے دکھ فریدہ ٹریا ٹریا جا فریدہ ٹریا ٹریا جا فریدہ ٹریا ٹریا جا دوستان محترم سبق اللہ دے ولی دیندے نے دنیا جہاں تو بے نیاز ہو کے تیان تے گیان دے نال جنہاں نے اللہ نال لو لا لینا پھر انہاں نوں انہاں چیزاں دی محتاجی نہیں رہندی پھر انہاں لوگوں نوں کھان پین دی طلب نہیں رہندی درویش اور فقیر بس جدوں اللہ دا ہو جاوے نا خالق کائنات ساری کائنات دی بنا دیندی ہے علامہ اقبال دا وہی شعر یاد ہوندا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وما علینا علم